اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، صحیح مسلم اور حدیث نمبر 4223 4223۔ اور ناظرین، یہ جو باب ہے ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی وفات کے بعد اس کو جو کام آنے والے اعمال ہیں وہ کون سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے ساری چیزیں ختم ہو گئی، الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اجر و ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع نہیں ہوتا، وہ ختم نہیں ہوتا۔ یعنی وہ 3 کتنی پاورفل چیزیں ہوں گی کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ثواب کا سلسلہ اللہ رب العالمین اس کے لیے آن فرماتا ہے، جاری فرماتا ہے۔ تو ناظرین، وہ 3 کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ یعنی صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے نا، یعنی ایسا گناہ جو کرنے کے بعد، مثال کے طور پر انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، جب تک عمل کر رہا ہے وہ عمل ہو رہا ہے، عمل چھوڑ دیا ختم ہو گیا، لیکن ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے اثرات عمل ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہیں تو انہیں جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو گناہ جاریہ یعنی خدا نخواستہ ایسا گناہ کیا کہ جس کے اثرات اس کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری ہوں، اور انسان نہ بھی کر رہا ہو لیکن اس کے اثرات آگے بڑھ رہے ہوں، کنٹینیو ہوں، تو ناظرین یہ پھر جاریہ کہلاتا ہے۔ اور ایسے گناہ ہوتے ہیں، گناہ جاریہ، اور اس کی بہت لمبی لسٹ ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ناظرین و سامعین، یہ جو آپ ہر وقت سوشل میڈیا میں یعنی داخل ہوئے رہتے ہیں، ہر وقت سوشل میڈیا، اور کبھی کوئی ریلز بنا رہا ہے، کوئی میمز بنا رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک پر لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پر لگا ہوا ہے، تو اچھے کام اگر ہیں تو وہ ثواب جاریہ ہے، اور برے کام ہیں تو وہ گناہ جاریہ ہے۔ پھر آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ کی بنائی ہوئی ٹک ٹاک یا آپ کی بنائی ہوئی غلط چیز تو وہ آگے جا رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ کیا، ایسی نیکیاں کی کہ مرنے کے بعد بھی جاری ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھنے پر لگا دیا، اب اس کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی وہ لگا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے۔ کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کو گھر لے کر دیا، کسی کو آسرا دے دیا، کسی یتیم کی مدد کر دی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا محبت کے ساتھ۔ ناظرین و سامعین، کہیں پر پانی کا کنواں کھدوا لیا، کہیں پانی کی ٹھنڈی مشین لگا لی، اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سارے اعمال اس کے لیے جاری رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، علم ينتفع به، علم چھوڑ کر مرا کتابوں کی صورت میں، اسٹوڈنٹس کی صورت میں، اس کی وفات کے بعد بھی اس کا علم آگے بڑھ رہا ہے، تو فرمایا کہ جس سے وہ علم کے جس سے لوگ نفع اٹھائیں تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، تیسرا بتایا کہ نیک اولاد، ولد صالح یدعو لہ، تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ مرنے والا تو مر گیا لیکن پیچھے وہ دعائے مغفرت کر رہی ہے ہر نماز کے بعد۔ اچھا جی، کبھی دعائے مغفرت ہے، کبھی ایصال ثواب ہے، جو بھی نیک کام کر رہا ہے اپنے
والدین کو بخش رہا ہے۔ تو ناظرین فرمایا کہ یہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ، علم ينتفع به، وہ علم کے جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نمبر 3 ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ کوشش کریں ان تینوں پر کام کیجیے تاکہ ہماری آنکھ بند ہو جائے لیکن ہمارے ثواب کا جو میٹر ہے وہ کنٹینیو رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اسے تدمیراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں تدمیرا پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں دیکھیں علامت وقف اندر 16 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 16 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اذا دوسرا، اردنا تیسرا، ان چوتھا، نہلکا پانچواں، قریتن چھٹا، امرنا ساتواں، اور مترفی آٹھواں، اور ناظرین اس کے بعد ہا ضمیر نواں، فا 10واں، فسقو 11واں، فی 12واں، اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں حقا 13واں، علا 14واں، القول 15واں، دمرنا 16واں، تدمیرا 17واں۔ کل 17 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اذا اور اردنا میں آپ دیکھیں مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اردنا میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اردنا میں دال ساکن ہے لیکن چونکہ یہ حرف قلقلہ ہے تو ناظرین آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، اردنا نہیں، اردنا۔ ان نہلک، ان میں نون ساکن ہے، اسے نہلکہ کے نون کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، غنے کے ساتھ نون کی آواز کو، نون کے ساؤنڈ کو ادا کیا جائے گا۔ ان نہلک قریتن، قریتن میں را ساکن ما قبل کاف پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ قریتن میں تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے تو تنوین کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ قریتن امرنا، امرنا میں را ساکن ما قبل میم پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ مترفیہا، ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ مترا، را پر زبر ہے، را پر زبر ہے تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ مترفیہا فسقو، فسقو، فی علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فیہا۔ فحق، فحق، علا علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے ملا کر پڑھیں گے، علیہا۔ القول، علیہا میں ہا پر زبر ہے، سے القول کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، علیہ القول پڑھیں گے۔ فدمرناہا، فدمرناہا، فدمر میں آپ دیکھیں فدمرنا میں را ساکن ما قبل میم پر زبر تو را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ تدمیرن، یہاں وقف کریں گے تو تدمیرا پڑھیں گے۔ تدمیرا میں اب دیکھیں دال ساکن ہے لیکن یہ بھی حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی۔
تدمیرا، را پر دو زبر کی تنوین سے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ آیت نمبر ناظرین 16 ہے، 16۔ جلدی سے اعراب لگاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے قریتن، دوسرا ہے مترفی، اور تیسرا ہے ہا ضمیر۔ یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا۔ چوتھا القول، یہاں پر بھی نمبر 3۔ پانچواں آئے گا تدمیرا، پانچواں آئے گا تدمیرا۔ اچھا جی، اب ناظرین یہاں پر ہم لکھتے ہیں اس کو، پہلا ہے قریتن، دوسرا ہے مترفی، اور تیسرا ہے ہا ضمیر، چوتھا ہے القول، اور پانچواں ہے تدمیرا۔ ناظرین و سامعین، یہ 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے اردنا، دوسرا ہے نہلکا، تیسرا امرنا، چوتھا فسقو، پانچواں حقا، اور چھٹا ہے دمرنا، دمرنا۔ تو کل 6 افعال ہیں۔ پہلا ہے اردنا، دوسرا ہے نہلکا، تیسرا ہے امرنا،
चौथा है फसकु, और पांचवा है हक्का, और छठा है दमरना। नाज़रीन 6 अफ़आल हैं और अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। पहला है वाव, दूसरा है इज़ा, तीसरा है अन, चौथा है फ़ा, पांचवा है फ़ी, फ़ा नंबर 4 में गुज़र चुका है, और छठा है अला, फ़ा नंबर 4 में गुज़र चुका है। तो कुल मिलाकर 6 हुरूफ हैं। नंबर 1 वाव, नंबर 2 इज़ा, नंबर 3 अन, नंबर 4 फ़ा, नंबर 5 फ़ी, नंबर 6 अला। नाज़रीन 6 हुरूफ हैं, 5 अस्मा और 6 अफ़आल, 11 हो गए, और 6 हुरूफ तो कुल मिलाकर 17 कलिमात हो गए। आइए नाज़रीन अस्मा की तरफ चलते हैं। क़रियतन, क़रियतन इसका माना है बस्ती, क़रियतन गाँव, बस्ती, और क़ुरा इसकी जमा आती है। क़रियतन एक बस्ती और क़ुरा बहुत सी बस्तियाँ। हम कहते हैं ना क़रिया क़रिया, बस्ती बस्ती, तो ये क़रिया इसी से है। मुतरफ़ी, मुतरफ़ी किसे कहते हैं? मुतरफ़ी कहते हैं खुशहाल लोग, खुशहाल लोग, मुतरफ़ी खुशहाल लोग। और इसके बाद हा वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो तो नाज़रीन हा की शक्ल में, और मुनफसिल हो तो हिया की शक्ल में होती है। हा या हिया इसका माना हो वो, उस इस अल कौल, कौल का माना होता है बात, और ये आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद आप देखें तदमीरा, तदमीरा का माना क्या है? तदमीरा का माना है हलाक करना, तबाह करना, हलाक करना। ये मस्दर है तफ़ईल के वज़न पर। आइए नाज़रीन चलते हैं अफ़आल की जानिब। अरदना, अरदना फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है कि हमने इरादा किया, लेकिन यहाँ पर इज़ा आ रहा है। इज़ा जब फ़िल माज़ी पर आए तो इसका माना फिर बस औक़ात नाज़रीन मुज़ारे का भी किया जाता है। इज़ा अरदना, जब हम इरादा करते हैं। अरादा युरीदु इरादतन, इरादतन इसका मस्दर है, और इरादतन में वक्फ़ करेंगे तो इरादा बनेगा, ठीक है। ये इसका मस्दर है और ये आम तौर पर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इरादा करना। नुहलिका, ये असल में था नुहलिकु फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है कि हम हलाक करते हैं या हम हलाक करेंगे। और यहाँ पर नाज़रीन अन दाखिल है, अन फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होता है तो आखिर को नसब यानी ज़बर देता है। तो नुहलिकु नुहलिका हुआ अन की वजह से। और दूसरा ये कि अन फ़ेल मुज़ारे को बमाना मस्दर के करता है, तो अन नुहलिका ये कि हम हलाक करें। इसके बाद चलते हैं अगले फ़ेल की जानिब। अमरना फ़ेल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है हमने हुक्म दिया, हमने हुक्म दिया। इसके बाद फ़सक़ू फ़ेल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुज़क्कर गायब, इसका माना है उन्होंने नाफरमानी की, लेकिन इज़ा की वजह से तसलसल है तो इसका माना होगा वो नाफरमानी करते हैं। इसके बाद हक्का फ़ेल माज़ी मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका माना होगा कि साबित हो गया, साबित हो गया। दमरना फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा जमा मुतकल्लिम, इसका माना है हमने हलाक किया, या चूँकि इज़ा का तसलसल है तो इसका माना ये भी हम कर सकते हैं हम हलाक करते हैं। असल माना माजी के एतबार से
ہم نے ہلاک کیے۔ چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور اذا کا معنی جب، ان کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ فا کا معنی پس یہ، تو ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ فی کا معنی ہے میں، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 17 کلمات میں کل ناظرین 2 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قول، نمبر 2 اردنا میں ارادہ۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و ایذا، حمزہ زبر آ، را دال زبر رد، نون الف زبر نا، ارادنا، حمزہ نون، نون زبر ان، نون ہا پیش نہ، لام سے لی، کاف زبر کا، ان نہلکا، قاف را زبر قر، یا زبر یا، تا دو زبر تن، قریتن، حمزہ زبر آ، میم را زبر مر، نون الف زبر نا، امرنا، میم تا پیش مت، را زبر را، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، مت را فیہا، فا زبر فا، فا زبر فا، سین زبر سا، قاف وا پیش کو، فا فسقو، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، فا زبر فا، حا قاف زبر حق، قاف زبر قا، فا حق، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا لام زبر حل، قاف واو زبر قو، لام پیش لو، علیہ القول، فا زبر فا، دال میم زبر دم، میم را زبر مر، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا الف زبر ہا، فدمرناہا، تا دال زبر تد، میم یا زیر می، را دو زبر رن، تدمیرن، یہاں وقف پڑھیں گے تو تدمیرا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ بولیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اذا، جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نہلکا، ان یہ کہ نہلکا ہم ہلاک کرتے ہیں، قریتن کوئی بستی، امرنا ہم حکم دیتے ہیں، مترفی خوشحالوں کو، ہا اس کے، یہ ہا ضمیر قریتن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فا پس فسقو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فی میں، ہا اس، یعنی یہاں پر بھی بستی مراد ہے۔ فا پس حقہ ثابت ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتی ہے، علا پر، ہا اس، یعنی یہاں پر بھی مراد بستی ہے۔ القول بات، فا پس دمرنا ہم ہلاک کرتے ہیں، ہا اسے یعنی بستی۔ تدمیرا ہلاک کرنا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا۔ اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، سو وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں، سو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ خاص طور پر یہاں پر جو ہم نے عرض کرنا تھا آیت نمبر 13 اور 14 کے ضمن میں کئی باتیں تو ناظرین بیان کی جا چکی ہیں کہ صحائف اعمال کو گلے میں لٹکانے کی توجیہ کیا ہے، اس پر بھی ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب اس میں آخری بات یہ رہ گئی کہ بندے کا اپنے صحائف اعمال کو پڑھنا۔ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی لکھتے ہیں، متوفہ 597 سنہ ہجری، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے کہا کہ اس اعمال نامے کو ہر شخص پڑھے گا، خواہ وہ دنیا میں امی ہو یا غیر امی ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں ان پڑھ بھی ہوا نا، جاہل ہوا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے اردو لکھنا بھی نہیں جانتے، انگلش دور کی بات ہے، عربی دور کی بات ہے، وہ اردو لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، اردو بول لیتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے۔ تو فرمایا کہ جو ان پڑھ بھی ہوگا نا تو وہ بھی روز قیامت اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، اس میں 3 اقوال ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ محاسب یا شاہد ہے یا کافی ہے، یعنی انسان کی طرف اس کا حساب سونپ دیا جائے گا تاکہ وہ بندوں کے درمیان اللہ کے عدل اور فضل کو جان سکے، اور وہ یہ جان لے کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو چکی ہے، قائم ہے، اور وہ اپنے اعمال کے مطابق سزا کا مستحق ہے، اور وہ یہ جان لے کہ اگر وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو اللہ عز و جل کے فضل سے داخل ہوا ہے، نہ کہ اپنے عمل کی وجہ سے، اور اگر وہ دوزخ میں داخل ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ 2 جو آیات کریمہ ہیں یہ بڑی ہی ناظرین ظاہر ہے کہ فکر آخرت کے لیے ہم اگر اس کو یعنی پڑھیں، اس کو سمجھیں تو فکر آخرت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک، اسے کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اعمال نامہ جب اس کے پاس آئے گا نا تو ناظرین و سامعین اس وقت اس سے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، نہ وہ جھوٹ بول سکے گا نہ کچھ اور کر سکے گا، بلکہ لا محالہ اسے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایک علیحدہ بات ہے ناظرین کہ جب اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ناظرین اگر آپ آ جائیں اس پر سورہ یاسین کی طرف تو اس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن جو ہے ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں، ان کے اعضاء ہم سے کلام کریں گے، ہمیں گواہی دیں گے کہ مولا کریم اس نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں وقت کیا تھا، یہاں تک کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ ناظرین فرمایا 30ویں پارے میں کہ اس دن زمین بھی اپنی خبریں دے گی، یہاں تک کہ زمین کے جس حصے پر اس نے خدا نہ خواستہ گناہ کیا ہوگا وہ منہ سے کہاں سے انکار کر سکتا ہے، بلکہ وہ زمین کا حصہ بھی گواہی دے گا، اس کے اپنے اعضاء ناظرین اس کے آرگنز جو ہوں گے وہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ اور ایک اور مقام پر جو ہے وہ
ناظرین باقاعدہ جو ہے وہ فرمایا گیا کہ جب وہ اپنے اعضاء کو کلام کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دیتے ہو، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی کہ ہم تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو نیک اعمال ہوں گے تو نیک اعمال کی گواہی بھی اعضاء دیں گے، اور زمین بھی گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر سجدے کیے تھے، اس نے مجھ پر جو ہے قیام کیا تھا، اس نے مجھ پر قرآن کی تلاوت کی تھی، اس نے مجھ پر کسی غریب کے ساتھ بھلا کیا تھا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور نیک کام کے علاوہ اگر برے کام کیے ہوں گے تو پھر وہ بھی گواہی ہمارے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ناظرین، یہ زمین کے جس حصے پر ہم چلتے ہیں، جس حصے پر ہم آرام کرتے ہیں، جس پر بیٹھتے ہیں، جس حصے پر، تو ناظرین بس دعا ہے کہ وہ ہمارے اچھے اعمال کے گواہ بنے، ہمارے جو اعضاء ہیں وہ بھی ہمارے نیکیوں کے گواہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید آگے عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہوں، آپ فون کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو اپنے کام بھیجتے ہیں، تو وہ کام کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر وہ عذاب کے حکم کے مستحق ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے گا۔ کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو ناظرین ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، نام کے ساتھ سرچ کیجئے اس پروگرام کے، تو انشاءاللہ آپ مستفیض ہوں گے۔ صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔